بڑا اہم معاملہ جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ پہلی بار ہے کہ جبری جنسی کیس پر جاوید نامی شوہر کو 30,000 روپے جرمانہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کراچی ایڈیشنل جج اشرف حسین نے محفوظ فیصلہ سنایا ہے اور آخر غیر رضامندی سے جنسی تعلق قائم کرنے کے حوالے سے اسلام اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے، اس پر ہم بات کرنے والے ہیں۔ بڑی زبردست مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں کے وقت کے لیے۔ رخسانہ پروین صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویمن ایکٹیوسٹ ہیں، اور بڑا یہ ضروری تھا کہ ایسے معاملات جو ازدواجی زندگی میں زیادتی کے شکار ہیں ان کے اوپر بھی بات ہوئی۔ اور ہمارے ساتھ جو صفیہ لاکھو صاحبہ موجود ہیں، ایڈوکیٹ ہیں، بہت شکریہ صفیہ لاکھو۔ آپ اس قسم کے نیا کیس ہے، پاکستان میں شاید پہلا کیس ہے جس پہ سزا یہ سنائی گئی ہے۔ بڑا ایک اہم اور بڑا پیچیدہ سا معاملہ ہے کہ آپ جو ہم پہلے سنتے تھے کہ جبری شادیوں کا معاملہ ہے، لیکن یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے جبری جو زیادتی کا معاملہ ہے یہ کیا ہے؟ ایڈوکیٹ صفیہ لاکھو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، اویئرنیس ہی نہیں ہے اس بارے میں خواتین کو، ایسی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے۔ نمبر 1 یہ کیا ہے، بنیادی طور پہ لوگوں کو سمجھائیے، پھر ہم کیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ تھینک یو، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا، بہت ساری اپریسیشن مل رہی ہے۔ اور کل سے بلکہ جب سے یہ آیا ہے تو یہی پتہ چل رہا ہے، سوال یہی آ رہا ہے کہ میریٹل ریپ بھی ہوتا ہے ایکچولی، کہ میریٹل ریپ ہے کیا، اور کیا اس طریقے کیسز جو ہے ہم فائل بھی کر سکتے ہیں، کورٹس میں جا سکتے ہیں۔ تو بالکل یہ قانون ہمارا موجود ہے، اور جب کرمنل لا امینڈمنٹس 2021 آئیں تو اس کیس سے جو ہے کنیکٹڈ ہم نے اس کو استعمال کیا، جس میں جو ریپ کی ڈیفینیشن ہے وہ چینج تھی تو پھر ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا، کیونکہ لیگل ایڈ سوسائٹی کا جو ہے ہم ایک پراپر اسٹریٹجک لیٹیگیشن پر کام کرتے ہیں۔ بہت ساری فیمیلز ہوتی ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ میریٹل ریپ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں صرف ایک ریپ کی ایک ڈیفینیشن ہے، اور جب کرمنل لا امینڈمنٹس 2021 کی ہوئی تو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس میں پینیٹریشن ہے وہ بھی یعنی ریپ بھی اس میں آتا ہے، اور پھر اس کی جو پنشمنٹس وغیرہ تھی یہ بھی تھی۔ سو بیسیکلی یہ جو کیس ہے یہ سارا کریڈٹ ہمارے ان فائٹرز کو جاتا ہے، ہم تو ان کو لیڈ کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی کیس ہوا اور اس کے بعد اس پہ سزا سنائی گئی ہے، کیا یہ قانون پہلے سے موجود تھا، سزا اب ہوئی ہے، یا پھر قانون کا پتہ ہی نہیں تھا کسی کو کہ پہلے سے تھا؟ مجھے بڑی حیرت ہے یہ تو۔ دیکھیں قانون موجود تھا تو ایف آئی آر ہوئی، بالکل، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نا اس بارے میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ تو سوڈومی کا کیس تھا، یعنی میریٹل ریپ، اور اس میں سیکشنز ہمارے ایسے لاز بہت موجود ہیں جس میں امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے جیسے یہ جی بی وی کی کورٹس بنی، جینڈر بیسڈ وائلنس کی کورٹس بنی، اویئرنیس آئی، مطلب دیکھیں اگر ہم 20 to 30 یا 40% پر بھی آئے نا، کنوکشن ریٹ بھی بڑھا ہے، تو ہماری وہ فیمیل جن کو پتہ نہیں ہے تو میں ان کو بتاؤں کہ 2021 سے لے کر ہماری جو ریپ والی ڈیفینیشن ہے، کرمنل لا امینڈمنٹس آئی ہیں، اس میں جو ہے اگر اس طریقے سے میریٹل ریپ، میں بار بار اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ میریٹل ریپ میں بھی اگر یعنی ایسے رپورٹڈ کیسز آتے ہیں تو ہمارے پاس لا موجود ہے اور اس کی سزائیں بھی ہوتی ہیں ایک پراپر طریقے سے تھا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیس میں ڈی این اے کا کوئی بھی وہ نہیں تھا، دیکھیں ڈی این اے کا نہیں ہے، ورنہ ادروائز یہ ہوتا ہے کہ میچ میں اگر ڈی این اے میچ ہوتا ہے تو سزا ہوتی ہے، لیکن اس کیس میں ڈی این اے کا بھی نہیں ہے۔ میریٹل ریپ جو ہے ایک بالکل اس طریقے سے ریپ ہے جیسے ریپ کرمنل لا امینڈمنٹس 2021 میں اس کی امینڈمنٹس آئی تھی، اور جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو پینیٹریشن ہے وہ بھی ریپ ہوتا ہے، اور سوڈومی جو ہے اس میں 377 جو ہے پی پی سی کا جو ہے اس میں جج صاحب نے سزا سنائی ہے۔ تو یعنی کہ یہ ضروری ہے۔ اچھا ویسے مجھے ایک بات بتائیے گا، اس میں کیا صفیہ پہلے ایف آئی آرز درج ہوتی رہی ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ معاملہ وہیں دب جاتا ہے کہ اچھا میاں بیوی آپس میں سیٹل کر لو، چھوڑو بھائی، عورت بیچاری پھر وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے اور وہ ایف آئی آر کٹی ہونے کے باوجود معاملہ یہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتا۔ بہت اچھا سوال ہے، اور یعنی کہ یہ میں بتاؤں کہ پاکستان میں پہلے رپورٹڈ کیسز بہت کم ہوتے تھے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، لیکن میریٹل ریپ کے جو ہیں یہ جس طریقے سے ہم بتا رہے ہیں کہ لیگل ایڈ سوسائٹی جو ہے بہت عرصے سے ہم لوگ کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس ریپ کے اور سوڈومی اور چائلڈ سیکشول ایبیوز کے آتے ہیں، لیکن یہ کیس جو تھا ہمارے پاس بھی پہلا ہی تھا، یعنی کہ اس کیس کے پھر ہم نے اس کو پراپر طریقے سے، اس میں میں پروسیکیوشن کو بھی کہوں گی، جو ہماری پروسیکیوشن تھی اس نے بھی بالکل بہت اچھے طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے کام کیا۔ تو یعنی کہ ابھی جو ہے
ایک آیا ہے تو کڑی سے کڑی ملے گی. یہ جو اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں, فیمیلز دیکھ رہی ہیں, تو ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم سب اویلیبل ہیں, قانون اویلیبل ہے, اور جو ہے اسلام میں. اچھا, ہم اس کیس کے حوالے سے اسپیسیفکلی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ تو اب مثال بن گیا نا یہ کیس, لیکن یہاں رخسانہ پروین کھوکھر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. رخسانہ صاحبہ, یہ خواتین کا کیسے ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ میرٹل ریپ ہے؟ یہ ایک بڑا عجیب اور پیچیدہ معاملہ ہے, تو خواتین کس طرح سے یہ بات کر سکتی ہیں, ان کو انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو سکتی ہے, اور پھر وہ کیسے آگے اس چیز سے رابطہ کر سکتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں لیگل ایڈ سوسائٹی کا تعارف کرواتی ہوں اور اسی سے پھر آپ کے سوال کو لنک کرتی ہوں کہ دیکھیں, جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب ہمارے ملک کے ایک بہت ہی محترم اور مشہور جو ہیں سپریم کورٹ کے فارمر جج ہیں. ان کا یہ خواب تھا کہ جب ان کی ریٹائرمنٹ ہو تو انصاف کا پیغام گھر گھر تک پہنچتا رہے اور انصاف سب کے لیے اویلیبل ہو. اب اس خواب کو تکمیل دینے کے لیے لیگل ایڈ سوسائٹی کا قیام کیا گیا, اور لیگل ایڈ سوسائٹی کے توسط سے جو ہے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر کا ہم نے بنیاد رکھا, جو لاء ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ ملا کے ہم ایک پروگرام چلا رہے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ یہ ہم کس طریقے سے جو ہے اویئرنیس ریز کر سکتے ہیں, تو یہ ہمارے دونوں پروگرام لیگل ایڈ سوسائٹی کا یہ جو فلیگ شپ پروگرام ہے سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر, اس کے تھرو گھر بیٹھے کوئی بھی خاتون ہے 0800-708006 پہ وہ ایک کال کر سکتی ہے. کسی بھی لا کے حوالے سے کسی بھی کمیونٹی ممبر نے اگر کوئی بھی آگاہی حاصل کرنی ہے, ہمارے ہائی کورٹ کے وکیل وہاں پہ ہر وقت سینٹر پہ موجود ہیں جو آپ کو مفت قانونی مشورہ دیں گے کہ اگر کہیں پہ کوئی جرم ہوا ہے, کہیں پہ کوئی آپ کی حق تلفی ہوئی ہے, کہیں پہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ کوئی رشوت مانگ رہا ہے, کوئی کرپشن کر رہا ہے, کوئی تعاون نہیں کر رہا, آپ ایک فون کال فری کریں اور آپ کو ہمارے وکیل وہاں پہ مفت آگاہی دیں گے. اس کے علاوہ جو ہے ہم مختلف پروگرامز کے ذریعے جو ہے وہ بھی آگاہی حاصل کر سکتے ہیں. ہم انٹرنیٹ پہ سرچنگ کر سکتے ہیں, اب تو موبائل فونز ہر گھر میں اویلیبل ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ ڈفرینٹ میٹیریل اویلیبل ہے, آگاہی کا میٹیریل ہے. ہمارے 8 ڈسٹرکٹس میں باقاعدہ آفیسز ہیں. یہ سارے سورسز ہیں جن سے کہ ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں تھوڑا سا اوپن ہو کے بات کروں گی کیونکہ میں بہت ساری ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو گھروں میں ایز اے میڈ کام کرتی ہیں. اب وہ خواتین ہیں جو خود اپنے منہ سے بتاتی ہیں کہ ہمارا شوہر نشہ کرتا ہے, ہمیں مارتا پیٹتا بھی, اور ان کے 10-10 بچے بھی ہیں, یعنی وہ مار بھی کھاتی ہیں اور وہ اس طریقے سے بھی ان کا ریپ ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کرتی ہیں. اگر کسی کو اس طرح کی کوئی رپورٹ درج کرانی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, وہ کس طرح جائے؟ مطلب ظاہر ہے اگر ایک شوہر سے پٹ رہی ہے اور مار کھا کے وہ ظاہر ہے اس کے بعد اگر تھانے جاتی ہے تو وہاں پہ بھی وہ بالکل وہ ہاں نہتی سی ہو کے جاتی ہے کہ وہ بھی اس کی بات سنتے ہیں. میرٹل ریپ وہ کیسے ڈفرنس کیسے؟ دیکھیں جو ہے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ایک رپورٹڈ کیسز ہوتے ہیں, ہماری پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جائیں کمپلین کریں, لیکن اس کے علاوہ ہم بار بار لیگل ایڈ سوسائٹی کا اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم پورے سندھ میں اویلیبل ہیں. ہاں, ایک ایف آئی آر ہوگی. اچھا, وہی سوالات ہوتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے پولیس اسٹیشن آتی ہے تو نیگلیجنسی ہوتی ہے, ایف آئی آر نہیں ہوتی, یہ کرائم نہیں ہے. تو ہمارا ایک پراپر طریقے سے, یعنی اس طریقے سے آپ آئیں, کمپلین درج کریں, ایف آئی آر ہوگی, ٹھیک ہے نا. ڈائریکٹ اگر آپ جاتے ہیں پولیس اسٹیشن, جو بھی آپ کے علاقے میں کنسرن پولیس اسٹیشن ہیں وہاں پر جائیں. پاکستان میں لا موجود ہے, ایسا نہیں ہے اب تو, یعنی کہ میریٹل ریپ جو ہے وہ بھی. اور دوسری بات, آپ کی اس بات کو میں کنیکٹ کروں, اس کیس میں بھی ایسا ہوا تھا. شادی ہوئی تھی, 15 دن کے اندر جو ہے اس لڑکی نے, اس فیمیل نے جو ہے اپنی فیملی کو کمپلین کی تھی. تو اسی بات سے کنیکٹڈ کہ دیکھ یہاں پر ہماری سوسائٹی ہے نا, اس میں وکٹم بلیمنگ بہت ہوتی ہے. اس وکٹم بلیمنگ کی وجہ سے جو ہے فیمیلز آگے نہیں آتی. تو یہاں پر جو مجھے سن رہے ہیں تو میں ان کو کہوں گی کہ اگر ایسی ہماری وکٹمز آتی ہیں تو ہم ان کو جو ہے سائیکولوجیکل بھی سپورٹ کریں. پھر اس فیمیل نے 15 دن کے بعد پھر اس کو بات ہوئی انٹرنلی, جیسے ہوتا ہے کہ بھائی خاموش ہو جائیں, کوئی بات نہیں, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے. پھر 15 دن کے بعد یہ واپس گئی تھی. واپس جانے کے بعد جو ہے لیکن پھر بھی ہوا تو اس نے ریزسٹ کیا. تو میں یہاں پر فیمیلز کو کہوں گی کہ سب سے ریزسٹ کرنے کے بعد اس ایف آئی آر میں 2 مہینے کے بعد جو ہے پھر وہ دوبارہ یہ جو خاتون جو ایف آئی آر درج کرانے گئی ہیں, مجھے بتائے گا تھوڑا سا, ان کا یہ بڑا ایکسکلوسیو کیس ہے. جی بالکل. یہ کیسے گئیں, ان کو کیسے پتا تھا کہ میں اس حوالے سے ایف آئی آر درج کروا سکتی ہوں, اور جب گئیں تو پولیس کا رسپانس, یہ سب عمل آگے تک کیسے گیا, یہ سارا ایکسپلین کیجیے. بالکل.
ایسا 2 مہینے کے بعد پھر یہ جب اپنے گھر واپس آئیں اپنی فیملی میں، پہلے تو انہوں نے سسٹر سے ڈسکس کیا، تو نارمل ایسا ہی ہوتا ہے کہ سسٹرز جب فیملی میں آپ ڈسکس کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، بندہ ہے صحیح ہو جائے گا، یعنی خاموش ہو جاؤ. تو پھر جو ہے اس کے بعد، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ ایک کرائم ہے، یا مطلب پہلے نہیں بھی پتا تھا، وہ فیل کر رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یعنی آپ کے اندر ایسی فیلنگز ہونی چاہیے. پھر جب 2 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر آئی تو ایک نارملی طور پر جو ہے، میں یہاں پر بھائیوں کو بھی کہوں گی، اس کیس میں جو ہے ان کی فیملی کی بہت سپورٹ ہے. پھر جب بھائی نے اس نے ڈسکس کیا کہ بھائی 2-3 مہینے مطلب دن ہو گئے، اتنے سارے دن ہو گئے، یہ فیمیلز گھر نہیں جا رہی، ایشو کیا ہے. جب ایشو بتایا تو اس کے بھائی نے جو ہے اس پہ جو ہے ایک پراپر طریقے سے اسٹیپ لیا اور اس کو پولیس اسٹیشن لے گئے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس کیس میں دیکھیں رائٹ کے لیے بات کرنی پڑتی ہے. جب اس کیس میں اس فیمیل کا کراس اتنا ہوا، ادر سائڈ کے جو وکیل تھے اس نے اتنا کراس کیا، تو ہمیں جو ہے کہیں پر بھی ہماری یہ کلائنٹ جو ہے اس کا جو ہے نا ایک وہ جو اسٹرانگ تھی نا، جس طریقے سے اس کا اعتماد تھا وہ نہیں ٹوٹا. وہ اس اسٹیج پر تھی کہ میں ہی رائٹ ہوں اور مجھے ملے گا. اس کیس میں یہ بھی تھا کہ جب اسے کراس کیا جا رہا تھا تو ایکیوز کی طرف سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ آپ کے کسی اور کے ساتھ افیئرز ہیں ڈیو ٹو دس ایشو. یعنی کہ یہ میں اسی لیے چیزیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کی ایک ول پاور تھی. یہ تو خواتین کو توڑنے کا کام ہوتا ہے نا کہ آپ ہم جو ہیں کسی اسٹیج پر جو وکٹم بلیمنگ ہے نا، اگر ہم 10 to 20% بھی جو ہے ان کو ہم سپورٹ کریں نا، میں 100% کی تو بات ہی نہیں کر رہی. ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو بھائیوں کو، پیرنٹس کو، فیملی کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو پھر جو ہے اس طریقے سے ایسے لوگوں کو سزائیں ملیں گی. تنکا جو ہے ہم آگے بڑھیں گے. آج ایک پورے پاکستان میں میریٹل ریپ کے لیے جب ہم سب بات کر رہے ہیں تو ہم فخر محسوس کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کنوکشن جو ہے یہ ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو یہ 2 سال ہیں جو امینڈمنٹس آئی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس لاء کی وجہ سے ہی ہم نے مطلب پاکستان کا جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑھا ہے. سندھ جو ہے پورے صوبے میں جو ہے سب سے زیادہ ہے. اور ہم یعنی کہ 9 جو ہے ہماری جو اپنی لیگل ایڈ سوسائٹی دوسریوں نے بھی کروائے ہوں گے، تو ہمارے پاس یہ اسی ایڈوکیٹ بہزاد نے 9 جو ہے یہاں سے کروائی ہیں. اچھا دوسری بات، ایک دوسری کنوکشن کی میں بات کروں. میں یہاں پر بات اسی لیے کنوکشن کی کر رہی ہوں، جب کیس رپورٹڈ ہوتے ہیں تو ہم وکٹمز کو انکریج کریں، ہم ان کو سائیکو سپورٹ کریں. آپ بلیو نہیں کریں گے، جب ہمارے پاس آتی ہیں 2-3 بار وہ مطلب 3 میٹنگز ہوتی ہیں جن کو ہم سائیکو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی اس میں کہتی ہیں کہ ہم کیسے بات کریں. میں چاہوں گی رخسانہ چھوٹا سا میسج آپ دے دیں کہ وہ خواتین جو ڈرتی ہیں اور رک جاتی ہیں ان کے لیے. میسج سے پہلے میں یہ بتاؤں گی، آپ کا ایک سوال تھا بڑا امپورٹنٹ جس کو میں جواب دینا چاہ رہی تھی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میریٹل ریپ ہے. دیکھیں ہمارے ملک میں تشدد کی مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے. اب جیسے جسمانی تشدد ہے، ذہنی تشدد ہے، آپ کا سوشلی تشدد کیا جاتا ہے، آپ کے ساتھ ڈسکریمنیشن کیا جا رہا ہے. شادی شدہ خواتین کے ساتھ ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تشدد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس کے لیے تو ایک تو پلیز جی پلیز اس کے لیے جو میریٹل ریپ کی ڈیفینیشن ہے میں سب سے کہوں گی کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں. ہر غیر فطری عمل جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہر غیر فطری عمل جس سے آپ ایک کرب سے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی تشدد سے گزرتے ہیں، جس میں آپ خوش نہیں ہیں، جس میں آپ کی رضامندی نہیں ہے، آئی تھنک وہ میریٹل ریپ ہے. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.